دو باتیں، رزق کی وسعت اور رزق کی برکت، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پہلی بات ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، رزق کی تقسیم ہونے کا ایک وقت ہے۔ کس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے؟ مثلا یہاں پہ ڈپو لگا ہونا، وہ کہیں گے جی عصر سے مغرب تک نا وہاں پہ راشن تقسیم کیا جائے گا، فلاں کا دسترخوان ہے، فلاں ٹائم سے فلاں وقت تک دسترخوان کا ٹائم ہے۔ تو رزق کا کون سا ٹائم ہے؟ سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ساری رات اللہ کی عبادت کرتی، اور یاد رہے گھر میں نوکرانی نہیں تھی جو گھر کے کام کاج کرے، کپڑے دھوئے، لیپا پوتی کرے، خود ہی گھر کے کام کاج فرماتی۔ اور کام کاج کرنا کوئی آسان نہیں تھا، چکی کو پیسنا اور مشکیزیں بھر کے کندھ پہ اٹھا کے لے آنا کتنی مشکل کام تھا۔ تو سیدہ پاک فرماتی ہیں میں رات کو جاگتی رہی تو ساری رات میں نے عبادت کی، میں تھک گئی، تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نہ میں سو رہی، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، فرمایا فاطمہ کیوں سو رہی ہو؟ میں نے کہا بابا جان ساری رات تھک گئی ہوں، آج نا جسم ذرا جواب دے گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اٹھ کے بیٹھ جاؤ، تمہیں نہیں پتہ اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، سورج نکلنے تک رزق تقسیم ہوتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاؤ۔ تو اس رزق کی تقسیم کے وقت تو ہم ہیں نہیں، رزق کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے۔ اور سنیں فجر کی سنتیں، فجر کے فرض وہ بھی رہ گئے، اور سرکار فرماتے ہیں جو نماز نہ پڑھے نا وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے کان میں شیطان بول کر دیتا ہے، وہ اٹھتا ہے تو صبح وہ اس کا جسم جو ہے وہ تھکا ماندہ، سارا دن وہ اس طرح تھکا تھکا رہتا ہے۔ صبح اٹھ جائے وہ جی نہیں صبح کی جاگ نہیں کھلتی۔ میں نے دیکھا ہے یہ جو گاڑیاں سبزی والی جا رہی ہوتی ہیں، سبزی منڈی، فروٹ منڈی، بوڑھے بوڑھے بندے اس میں سوئے ہوتے ہیں ایسے پیچھے، گاڑی کے پیچھے بیٹھے سے نیند، خدا نہ کرے کہیں ایسا کوئی جمپ آ جائے، کوئی گیری پڑے، اتنی یہ نہیں ان کو۔ کیوں؟ سبزی منڈی اگر صبح نہ گئے تو پھر رزق کیسے کمائیں گے؟ جاگ گئے نا، رات کو ڈیوٹی ہے پھر بھی جاگ گئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کہیں آپ کا سفر مبارک مکہ شریف مدینہ شریف کو لکھ دے 1,30,000 کا ٹکٹ ہے، 1.5 لاکھ روپے کا ٹکٹ مثلا ہے، تو کس طرح جاگیں گے آپ؟ 2 دفعہ 3 دفعہ گھڑی پہ ٹائم بھی لگائیں گے، اٹھیں گے بھی صحیح، دائیں بائیں بھی دیکھیں گے، کسی کی ڈیوٹی بھی لگائیں گے۔ کیوں کہ اگر صبح نہ جاگے نا تو 1.5 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے گا، میرا ٹکٹ ضائع ہو جائے گا، پیکج الگ ضائع ہو جائے گا۔ تو سنیں اگر فجر کی نماز میں آپ نہیں جاگے تو کتنا نقصان ہوا۔ آقا پاک فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں کل کائنات رکھ دو۔ یہ فجر کی 2 سنتیں پوری دنیا پر بھاری ہیں، تو جب سنتوں کا یہ ثواب ہے تو پھر فرضوں کا کیا مقام ہوگا۔ اور تیسری بات ہم یہ کہتے ہیں جی وہ سیر، صبح کی جو سیر ہے، ایک ذہن دیا ہے انگریز نے ایک ذہن دیا ہے۔ صبح کی سیر کا وقت کیا ہے جی؟ سورج نکلنے سے پہلے پہلے۔ ایک دوست کو انہوں نے کہا جی سورج نکلنے کے بعد تو سیر ختم ہو جاتی ہے، آکسیجن ختم ہوگی، فلان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہی سورج نکلنے سے پہلے پہلے ٹائم اس کا ہے۔ نہیں، جو کام میرے آقا پاک نے نہیں فرمایا اس میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ اور ویسے مجھے بتائیں کہ یوگا کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آپ نہیں آ رہے ہیں۔ صحت کے لیے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پارک کا چکر لگانا ہے تو جناب بوڑھا بندہ بھی ہے 2 سہاروں کے ساتھ جا رہے ہو، مسجد میں کیوں نہیں آ رہا؟ حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے کیا فرمایا؟ صحت چاہ یا رسول اللہ بیمار ہو، فرمایا قرآن پڑھو اور نماز پڑھو، شفا ہو جائے گی۔ سرکار کا معمول کیا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام سورج نکلنے تک مسجد سے باہر تشریف نہ لے جاتے، مسجد میں ہی جلوہ کر رہے تھے۔ جب سورج نکلتا 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہے، اشراق پڑھنے کے بعد حضور تشریف لے جاتے تھے۔ تو یہ ٹائم ہے جی، وہ میں تو پارک میں، جی میں پارک، یہ پارک ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کا باغ ہے، مسجد جنت کا باغ ہے۔ اور یہ بتائیں مجھے مکہ شریف میں کتنے درخت ہیں؟ کعبۃ اللہ میں کتنے درخت ہیں؟ آکسیجن تو دنیا کو کوئی پہلوان ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہاں درخت بھی نہیں، وہ سبزہ بھی نہیں، بے واد، قرآن کے لفظ ہیں، بے واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تو ان کا آکسیجن کیا تھا؟ قرآن پاک کی تلاوت۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، اشراق تک سرکار ٹھہرتے۔ مجھے یہ بتائیں اگر کسی بندے نے حج پہ جانا ہو اور وہ کہے جی میں نے حج پہ جانا ہے تو 13 لاکھ روپیہ کا خرچہ ہو رہا ہے، تو حج بھی مقبول ہو
تو کتنی کوشش کرے گا تو دو کرے گا. اور سرکار کیا فرماتے ہیں, جو صبح کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ رہا ہے اللہ کا ذکر کرے, اشراق کی نماز پڑھ کے جائے, فرمایا پورے عمرے کا ثواب ہے, پورے حج کا ثواب ہے. حج اور عمرہ پورا پورا, تامہ کے لفظ ہیں سنن ترمذی کے اندر, پورا ثواب ہے حج عمرے کا. تو آپ رزق کی وہ خیرات بانٹی جاتی ہے وہ بھی لے لیں, اور حج عمرے کا ثواب بھی آپ لے کے چلے جائیں, اس سے بڑی بات کیا ہوگی. اب اگلی بات اور آخری بات, رزق میں برکت نہیں ہو رہی. یار اس سسٹم کو اب کر لیں, رزق کی برکت جو ہے وہ پھر مجھ سے آ کے پوچھیں, جناب نہیں ہوئی مجھے, میں جواب دوں گا آپ کو. حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ, فرمایا میں نے رزق کی برکت کو بڑا ڈھونڈا, مجھے کہیں نہیں ملی, وہ چاشت کی نماز میں ملی. چاشت کی نماز کا ٹائم کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی. جب بچوں کو آپ سکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں نا, چاشت کی نماز کا ٹائم ہے. آپ 10 بجے اٹھ کے جاتے ہیں دکان پر, وہ چاشت کی نماز کا ٹائم ہے, سورج ڈھلنے تک اس کا ٹائم موجود ہوتا ہے. تو چاشت کی 8 رکعت آپ ادا کر لیں, رزق کی برکت جو ہے وہ آپ کی گودی کے اندر آ گئی. تو چاشت کی نماز جو بندہ لازم کر لے, رزق میں برکت ہوگی. جو فجر کی نماز لازم کر لے, اشراق پڑھ کے جائے, اس کے رزق میں فراوانی ہوگی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.